الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے اس پررونق اور پربار محفل میں مدرسے کی اہمیت کے موضوع پر کچھ مفید کار اور باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ میرے باتیں غور سے سنی جائیں گی اور علم و ادب کے اس ادنا طالب علم سے اگر کچھ غلطی ہو جائے تو آپ حضرات سے یہی توجہ ہے کہ اسے نظر انداز میں فرما کر میرے ساتھ کرم اور مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں. حضرات، مدرسے کی اہمیت کے عنوان پر کچھ عرض کرنے سے پہلے سوال اٹھتا ہے کہ مدرسہ کیا ہے. تو اس سوال کا جواب میں عرض ہے کہ مدرسہ اس مقام کا نام ہے جہاں سے دینی علم و فنون کے ماہرین اور اہل کمال پیدا ہوتا ہے. مدرسہ ایک ایسا پاور ہاؤس ہے جہاں سے اسلامی تعلیم کی برقی لہریں عالم میں پھیلتی اور کائنات عالم کے انسانوں کو اپنے نوریت سے نوازتی اور سرفراز کرتا ہے. مدرسہ ایک ایسا تربیت گاہ ہے جہاں ہمارے طلباء اور علوم و فنون کے حاصل کرنے والوں کی مکمل تربیت ہوتی ہے. مدرسہ ایک ایسا قلعہ ہے جس میں ہر طرف قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں دل نواز بلند ہوتی رہتی ہے اور ہر طرف اس کا ترانہ گونجتا رہتا ہے. مدرسہ ایک ایسی چھاؤنی ہے جہاں اسلام کے پابند و محافظ اور فوجی و سپاہی تیار ہو جاتے ہیں. مدرسہ ایک ایسا درسگاہ کا نام ہے جہاں سے اخلاق اور تقوی و طاعت کے سوتے جاری ہوتے ہیں اور وہ جاری سوتے تمام عالم انسانیت کو سیراب کرتی ہے. مدرسہ اس خاص مقام کا نام ہے جہاں سے انسانیت کی غمخوار قاعدہ اور مسئلہ تیار ہو کر نکلتا ہے اور وہ قاعدہ مسئلہ ساری دنیا انسانیت کو صلح فلح اور تقوی و طاعت اور کامیابی و کامرانی پر مبنی تعلیمات و ہدایت کا دعوت دیتا ہے. مدرسہ ایک ایسا مرکز کا نام ہے جہاں سے ڈوبتی ہوئی کشتی انسانیت کے ناخدا اور ایسا معلوم اور ہادی نکالتا ہے جو اپنے بھرپور صلاحیت کے ذریعے سارے عالم کو فیض پہنچانے میں ہم کل مصروف اور ہم وقت مشغول رہتے ہیں. حضرات، دنیا کی تاریخ شاہی ہے کہ مدرسے کی چار دیوار سے نکلے افراد نے دنیا والی کا دل جیت کر ان کو اخوت و بھائی چارگی، صلاح و تقوی، رشد و ہدایت اور کامیابی و کامرانی کا پیغام دیا. حضرات، مدرسے کی ایک مکمل تاریخ ہے. سالہ سال سے مدرسوں کا قیام اور اس کی خدمات کا طویل سلسلہ جاری ہے جسے انسان سر بھی نظر نہیں کر سکتا. دنیا کے تمام ملکوں میں مدرسوں کا ایک لمبا چوڑا جال بچھایا ہوا ہے جہاں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں دل نواز بلند ہوتی رہتی ہے اور جہاں وقت اسلامی تعلیمات کے غلغلے بلند ہوتے رہتے ہیں. اسلام کی نشر و اشاعت اور اس کی بقا میں مدرسے کا رول نہایت اہم ہے. ہندوستان ہی کو لے لیجیے تو دارالقرآن، ندوۃ العلماء اور ان جیسی درسگاہوں نے علوم و فنون کی نشر و اشاعت اور اسلام کو پھیلانا اس کی بقا میں مدرسے کا رول نہایت اہم ہے. اس کا انداز تو وہی حضرات کر سکتے ہیں جنہوں نے ان درسگاہوں کی تاریخ اور ان کے کارناموں کارکردگی سے واقف ہے، ورنہ ہمارے معاشرے میں اکثریت تو انہی کی ہے جنہوں نے ان درسگاہوں کا نام بھی نہ سنا ہوگا. ان کے کارناموں کارکردگی کی تفصیلات تو علیحدہ کی بات ہے اور ڈھکے کی چوٹ پر بھی بات کی جا سکتی ہے کہ آج بھی دنیا کے سارے مدرسے اور مکتبے دنیا اسلام کے ذرائع خدمات انجام دینے کی راہ پر گامزن ہے. حضرات، آپ ساری دنیا کو چھوڑو، آپ صرف ہندوستان کے کسی صوبے میں چلے جاؤ، جہاں کوئی بھی شہر، دیہات یا قصبہ ایسا نہیں ملے گا جہاں کوئی مدرسہ موجود نہ ہو یا جہاں کوئی مکتب دکھائی نہ دے. ان تمام مدرسوں اور مکتبوں میں دینی تعلیم کی نشر و اشاعت اور اس کی احیاء کا کام انتہائی اہتمام سے ہوتا ہے اور ان مدرسوں اور درسگاہوں میں دینی ٹرین کے ڈبوں کو کھینچنے اور گھسیٹنے کے لیے علم اور فضا کی صورت میں انجن تیار ہوتا ہے. ریل گاڑی کے انجن اور ریل گاڑی کے ڈبوں کو ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک پہنچاتا ہے، مگر قال اللہ و قال رسول سے مسئلہ یہ انجن یعنی عالم دین انسانیت کے قافلوں کی قیادت و سیادت کرتا ہے.
اور ان کو دینی ماحول اور دینی تعلیم کا میدان کی طرف صرف بڑھنے کی دعوت ہی نہیں دیتے بلکہ ان کو گھسیٹ کر منزل مقصود کی طرف پہنچنے کی سعی اور جدوجہد میں مصروف رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔